تم پر حلال کر دیا ہے، جاؤ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اے شیطان تو مجھے بھکاتا ہے، تو مجھے دھوکہ دیتا ہے، مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر کہا شیطان نے کہ اے عبد القادر جیلانی تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ آج کے مولانا صاحب ہوتے تو کیا کہتے ہیں، ارے لگ رہا ہے کچھ ہے، کچھ میرے پاس علم وغیرہ ہے، مگر حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اے شیطان مردود، پھر تو مجھے گمراہ کرتا، پھر تو مجھے بھٹکاتا ہے، پھر تو میرے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا کی قسم مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے، میرے اللہ رب العالمین کے کرم نے مجھے بچایا، علم نے مجھے نہیں بچایا۔ اور اس شیطان نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی واقعی تمہارے اوپر تیرے رب کا فضل ہے، ورنہ ایسے ہی کر کے میں 70 ابدالوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ ابدال کیا ہوتے جانتے؟ حضور غوث اعظم اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں ابدال وہ ہے جن کی تعداد زمین کے اوپر 40 ہے، اگر ایک کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر دوسرا پیدا فرماتا ہے، اور انہی کے صدقے میں زمین پر بارش نازل فرمائی جاتی ہے۔ ابدال وہی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا اسی وقت میں کہ حضور یہ بتائیں آپ نے اس کو پہچانا کیسے کہ وہ شیطان ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے کہ بس میں اتنا جان کر کے پہچان لیا کہ جب میرے نبی پر حرام چیزیں حلال نہیں ہوئی تو پھر مجھ پر حرام چیزیں حلال کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو آج کے زمانے میں گمراہ کرنے کے بہت سے طریقے، آپ کو نمازوں کے نام پر دھوکہ دھڑی کی جائے گی کہ نہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو بچا لیں گے۔ خدا کی قسم وہ پیر کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت اپنی کتاب الملفوظ میں اشارہ فرماتے ہیں، مفتی شمس الدین جنہوں نے قانون شریعت لکھا اس میں آپ فرماتے ہیں، بار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اپنا پیر بناؤ تو اس میں 4 شرطیں دیکھ لو، 4 شرائط دیکھ لو۔ نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو، بالکل عقیدہ اس کا درست ہو، بالکل ڈل مل والا نہیں ہو، تو بھی صحیح تو بھی صحیح تو بھی صحیح نہیں، بالکل پختگی عقیدے کے ساتھ ہو۔ اور ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے مضبوط پختہ، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2 اتنا علم رکھتا ہو کہ ضرورت کے مطابق مسائل کتابوں سے نکال لے یا اس کو خود بخود یاد ہو۔ نمبر 3 فاسق معلن نہ ہو، فاسق معلن یعنی کلم کلا گناہ کرنے والا نہ ہو۔ یہ دیکھ لے کہ پیر صاحب انگوٹھی کا وہ پہنتے ہیں، ایک وہ ہے تب تو ٹھیک، ایک سے زیادہ ہے تو ایک دم ڈیمیج۔ بال دیکھ لے بال کہاں تک ہے، اگر کاندھے تک ہے تب تو ٹھیک، کندھے سے نیچے ہے تو ختم۔ یہ دیکھ لے کہ نماز پیر صاحب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اگر ایک آدھ ٹائم چھوڑ دیے تو کوئی بات نہیں، اگر لگاتار چھوڑنا ہے یہاں تک کہ نماز تو دور کی بات ہے، حکم آیا کہ اگر کوئی شخص 1 ٹائم کی جماعت چھوڑ دے تو گناہ گار ہوا، 2 ٹائم کی جماعت چھوڑ دے تو گناہ گار ہوا، 3 ٹائم کی جماعت چھوڑ دیا تو اب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جماعت چھوڑا تو نماز نہیں چھوڑا، جماعت چھوڑ دیا 3 ٹائم لگاتار جان بوجھ کر کے تو اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوگی۔ ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ تو پیر کے اندر 4 باتیں، نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے مسائل کتابوں سے ضرورت کے مطابق نکال لے۔ نمبر 3 فاسق معلن نہ ہو، کلم کلا گناہ کرنے والا نہ ہو، عورتوں سے بے پردہ نہ ملتا ہو، عورتوں سے پاؤں ہاتھ پیر نہیں دبواتا ہو، اپنے گھر کی عورتوں سے دبوا سکتا ہے، غیر محرم سے نہیں دبوا سکتا۔ نمبر 4 آپ نے فرمایا کہ اس کا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو۔ اگر یہ 4 باتیں ہیں تو پھر پیر کے لائق ہے، ورنہ وہ پیر نہیں بلکہ وہ پیر ہے، پیر۔ پیر بھی ویسے ہی لکھا جائے گا اردو میں اور پیر بھی ویسے ہی لکھا جائے گا، بس پڑھنے والے کا فرق ہے کہ وہ پڑھتا کیسے ہے۔ یہ 4 باتیں دیکھ لے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا، کہ آپ تمام اولیاء کے سردار ہونے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں کیسا خوف رکھ رہے، کیسا ڈر رکھ رہے۔ حضور غوث اعظم کے بعد اگر ہندوستان میں کسی کا مرتبہ آتا ہے نا بلندی کے معاملے میں تو وہ ہے سرکار خواجہ غریب نواز، ہے نا، سرکار خواجہ غریب نواز اجمیر شریف۔ آپ بھی خوف خدا والے تھے، ایسا نہیں کہ آپ اپنے مریدوں کو یوں کہا کرتے تھے جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے، نہیں، بلکہ آپ کے اندر بھی خوف تھا۔ اور جب بھی قرآن نے اولیاء کی پہچان بیان کی نا تو قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف رب سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور ہمارا حال یہ کہ ہم سب سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ وہ صرف رب سے ڈرتے ہیں، رب سے ڈرنے کا اللہ رب العالمین نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ وہ ڈرتے صرف خدا تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے دنیا کا ڈر کو نکال دیا ہے، ان کے دل سے دنیا کے ڈر کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔
الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس لیے کہ وہ لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ تقوی انسان کے اندر تبھی آتا ہے جب انسان خوف الہی سے لبریز ہو جاتا ہے، جب انسان خوف الہی میں بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اس میں ڈبا لیتا ہے، وہ کہیں بھی رہے اس کو لگتا ہے کہ نہیں، اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اگر روزے سے بھی ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میں کوئی کام بھی کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ جب یہ خیال پیدا ہو جائے گا تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مٹ جائے گا گناہوں کا تصور اقبال، اگر یہ یقین پیدا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دکھ رہا ہے تو گناہوں کا تصور ہی مٹ جائے گا انسان کے دماغ سے۔ مگر شرط یہ ہے کہ پہلے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے خوف کو پیدا کیا جائے، اس کے ڈر کو پیدا کیا جائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی میں بات کر رہا تھا، حضور سیدی و سندی سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، آپ نے 90 لاکھ مسلمانوں کو اس دین میں داخل فرمایا، اور انہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم اور آپ دین اسلام کے ماننے والے، ورنہ پھر ہم کہاں کے ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، نصیر اچھا ہوا جو مل گیا ان کا در ہمیں، ورنہ کہاں تھکتے کہاں جاتے، خدا جانے کا دادا۔ ہمارا آپ کا تو کوئی خبر بھی نہیں ہوتی، یہ تو ان کا کرم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان کے خوف کے تعلق سے، حضور سرکار خواجہ غریب نواز کے ایک مرید تھے جن کا نام تھا سرکار بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے پیر سرکار غریب نواز کو دیکھا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر کے کسی مقام میں زار و قطار رو رہے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، آپ کی داڑھی مبارکہ بھیگے ہوئے۔ میں ان کے قریب گیا اور جا کر کے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں، کوئی وجہ ہے رونے کی؟ تو سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید سنو، میں آج ہی صرف نہیں رو رہا بلکہ میں ایسے ہی 40 سال سے روتا ہوا چلا رہا ہوں۔ جب بھی میں تنہائی میں ہوتا ہوں، جب بھی میں اکیلے ہوتا ہوں تو میں ایک جرم کو یاد کر کے، ایک خطا کو یاد کر کے رونے لگتا ہوں۔ سرکار بختیار کاکی نے فرمایا کہ حضور ذرا بتائے تو وہ جرم کون سا ہے، کون سا گناہ ہے؟ تو حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سنو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں سفر میں تھا، سواری کے جانور پر بیٹھا ہوا، عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے کگار پر، مغرب کا وقت بالکل شروع ہونے والا تھا، سورج بالکل ڈوبنے والا تھا۔ میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی، میں نے سوچا کہ عصر کی نماز میری قضا نہ ہو جائے، میں فوراً سواری سے اترا، پانی سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد عصر کی نماز ادا کر لی۔ اور جب میں عصر کی نماز سے فارغ ہوا، جب میں نے سلام پھیرا، جب میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو میرے دل نے کہا کہ اے معین الدین، آج وہ نماز میں مزہ نہیں آیا جو ہمیشہ نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ ایمان والوں کو نماز پڑھنے کی لذت بھی ملتی ہے، مگر شرط یہ کہ دل کے ساتھ پڑھے۔ بہت مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں، اور وہ بھی تو نہ رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پارہ نمبر 13 صفحہ نمبر 12، سورہ رعد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ آج دل نے کہا کہ اے غریب نواز، اے معین الدین، آج وہ نماز میں مزہ نہیں آیا جو ہمیشہ مزہ آتا تھا۔ تو پھر میں اپنے نماز میں پڑھے ہوئے باتوں پر غور کرنے لگا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جو نماز میں مزہ نہیں آیا۔ تو پھر فرماتے جب میں نے اپنے دل کی طرف غور کیا تو میں نے پایا کہ آج جب میں وضو کر رہا تھا تو وضو کرنے کے درمیان جو ہاتھوں میں خلال کیا جاتا ہے نا، خلال مسح کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پانی نہ پہنچا ہو تو پانی پہنچ جائے، پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیا جاتا ہے، ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کیا جاتا ہے، ایسے ہاتھ دھلتے وقت۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے کہ میں نے جلد بازی کے موقع میں بس ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا، اور جب بھول گیا تو اسی جرم کو سوچ کر کے آج 40 سال سے رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن اگر میرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا کہ اے معین الدین بتاؤ اس دن تم نے عصر کی نماز سے پہلے جو وضو کیا تھا تو میری سنت پر عمل کیوں نہ کیا، اس وجہ سے میں روتا ہوں کہ حضور اگر مجھ سے پوچھ دیں گے تو میں جواب کیا دوں گا۔ وہ سنت چھوٹ جانے کی وجہ سے رو رہے تھے، اور آج اگر ہمارا آج فرض چھوٹ جاتا ہے تو ہمارے کان پر جو تک نہیں رہتی، ہمارے پیشانی پر ایک پسینہ تک نہیں آتا، ہمارا ایک بال تک نہیں کھڑا ہوتا، ہمارے روئے تک نہیں کھڑے ہوتے، ہمارا عالم یہ۔ اگلا مہینہ کے بعد آ رہا ہے رجب کا شریف کا چاند، ہمارا خوب نعرے لگائیں گے کہ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے،
غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ابھی اسی مہینے میں لگائیں گے, میلا شریف اگر پڑا ہوگا تو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جناب والی ذرا پکڑ تو لیجیے. حضور غوث اعظم 15 سال تک ہر رات میں ایک مرتبہ قرآن کریم کو ختم فرماتے تھے. ایک مرتبہ ہر رات میں 15 سال, ایک سال میں 365 دن ہوتے, 4 سال کے بعد 366 دن ہوتے. ہر رات میں آپ ایک مرتبہ قرآن کریم کو ختم فرماتے تھے. 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. یہ بات بتانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ بھی ہر رات میں قرآن شریف ختم کریں؟ نہیں, بلکہ وہ ہر رات میں ختم کرتے تھے. آپ روزانہ ایک پارہ پڑھ لیا کریں, آپ مہینے میں ختم کر لیا کریں, ہفتے میں ختم کر لیا کریں. ارے ہم بھی تو کچھ کریں کہ صرف ان کے نام پر کھانا ہی رہ گیا ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کی بریانی نہیں چھوڑیں گے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہی سکھایا, بے شک سکھایا, یہ ہمارے معمولات اہل سنت میں سے ہے. مگر جو چیز ضروری ہے پہلے وہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی 40 سال تک. اس سے آپ کی پرہیزگاری کا عالم. اب یہ بھی نہیں کہ رات میں 2 بجے عشاء کی نماز ادا کی, نہیں, بلکہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور اسی وضو سے رات بھر عبادت کرتے, اسی وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے. تو ہم کیا کریں؟ ہم بھی وہی کریں؟ نہیں. اور آپ کے دلوں میں خوف داخل کریں. اگر آ جائے گا خوف انشاءاللہ تو پھر ہر وقت ہمیں یہ لگے گا کہ نہیں, ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے, ہم گناہ نہیں کریں گے. روزے کی حالت میں کیا ہوتا,